بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مقدمے کا فیصلہ سنا کہ عدالت سے اٹھنے والا تھا کہ 4 مرد سلطان کی عدالت میں داخل ہوئے۔ سلطان کے عدالت میں فیصلہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، کیونکہ سلطان ہمیشہ فہم و فراست سے فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس سے لوگوں کو بہت سبق ملتا تھا۔ ان 4 آدمیوں نے سلطان کے عدالت میں حاضر ہو کر سلطان سے کہا کہ سلطان، ہمارے گاؤں میں ایک طوائف اپنی کوٹھی میں رہتی ہے جو کہ ایک زانی عورت ہے۔ اس سے پہلے وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی، اب تو انہوں نے حد ہی پار کر دی، اب وہ جانوروں کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک کتا پال رکھا ہے اور وہ اب اس کتے کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے۔ یہ سننے کے بعد سلطان نے ان 4 آدمیوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو اور کس جگہ پہ کہہ رہے ہو۔ اگر جھوٹ ثابت ہوا تو آپ لوگوں کو بہت بڑی سزا مل سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ سلطان، یہ بہتان نہیں ہے، ہم ثابت کریں گے۔ اس عورت کو آپ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ سلطان نے ایک سپاہی بھیج کر اس عورت کو عدالت میں لانے کا حکم دے دیا۔ سپاہی فوراً گئے اور اس عورت کو عدالت میں حاضر کر دیا۔ عدالت میں حاضر کرنے کے بعد سلطان نے اس عورت کو جب دیکھا تو وہ ایک سفید میں ملبوس تھی، مکمل طور پر نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین کو لگا کہ یہ بہت نیک عورت لگتی ہے۔ سلطان نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے عورت، ہماری عدالت میں آپ پر یہ 4 بندے الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ایک طوائف ہو کر کوٹھی میں رہتی ہیں، لوگوں کو گناہ کے لیے بلاتی ہیں۔ اب تو آپ نے حد ہی کرتی ہے، اب کتا پال رکھا ہے، اس کے ساتھ آپ زنا کرتی ہو۔ وہ عورت رونے لگی۔ زار و قطار رونے کی وجہ سے عورت سلطان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکی۔ تو سلطان صلاح الدین نے اس عورت کو دوبارہ یہی بات دہرائی تو وہ عورت روتی روتی اس کی ہچکی بند ہوگی۔ تو سلطان صلاح الدین نے شاہی دائی کو بلا کر عورت کا معائنہ کرنے کو کہا۔ محل کے اندر لے جا کر شاہی دائی نے جب عورت کا معائنہ کیا تو باہر نکل کر ایک چیخ ماری اور پھر محل کے اندر چلی گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کر اپنی نشست سے محل کے اندر چلا گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سلطان دوبارہ ان 4 آدمیوں میں سے 3 بندوں کو باہر بھیج کر ایک بندے کو عدالت میں رک کر مخاطب ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس عورت کے گھر میں جو کتا ہے وہ بتاؤ کس رنگ کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کتا سفید رنگ کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بندے کو لانے کا کہا۔ اس سے جب سلطان نے پوچھا کہ اس عورت نے جو کتا پال رکھا ہے اس کتے کا رنگ کیسا ہے، تو اس دوسرے آدمی نے کہا کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ پھر تیسرے بندے کو لایا گیا۔ اس سے جب سلطان نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا رنگ سرخ ہے۔ پھر تیسرے بندے کو جب لایا گیا تو اس نے میرون کلر کی رنگ بتائی۔ اس کے بعد سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس کتے کو لایا جائے۔ جو ہی کتے کو سلطان کی عدالت میں حاضر کیا گیا تو وہ ہر رنگ کا لگتا تھا۔ یہ دیکھ کر ان 4 بندوں کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان نے بڑی عدالت میں سب کے سامنے کہا کہ اب یہ کتا بولے گا کہ یہ عورت زانی ہے یا نہیں۔ تو وہ 4 بندے سلطان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ سلطان معظم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے زبان جانور بول پڑے گا؟ تو سلطان نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب تہمت لگتی ہے تو پھر اللہ بے زبان جانوروں کو بھی زبان دے کر گواہی کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان 4 بندوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے کہ انہوں نے آپ پر اتنا بڑا الزام لگایا؟ سلطان صلاح الدین نے جب اس عورت سے کہا کہ یہ آدمی کیوں آپ پر اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ سلطان، میں ایک اکیلی عورت ہوں، میرے سر کے اوپر میرے باپ کا سایہ ہے، نہ ہی بھائی کا سایہ۔ ایک شوہر تھا، وہ بھی 1 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ میرا شوہر جب زندہ تھا تو میں اس کے گھر کا دیکھ بھال کرتی تھی اور باہر کی ضروریات پوری کرتا، لیکن اس کے بعد جب شوہر وفات ہوا تو اس کے بعد میں خود اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باہر نکلنے لگی۔ لیکن میں نے پردے کا بہت خیال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پردے کا حکم فرماتا ہے۔ چند دن پہلے ایک آدمی میرے گھر کے دروازے پر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ میں نے اس کو سختی سے منع کر کے واپس بھیج دیا۔ پھر دوسرے دن ایک اور آدمی آیا، اس نے مجھے یہی دعوت گناہ دی اور بہت سا مال و دولت بھی دینے کا کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔
تو میں نے اس بندے سے کہا کہ جب آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ میری پہلے سی 4 بیویاں ہیں، انہوں نے مجھے بہت سنبھال دیا ہے، ایسا کر کے میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں گا۔ اس کو بھی میں نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد چند دنوں بعد لوگ میرے گھر گئے، گھر کے دروازے پر پتھر مارنے لگے کہ تم ایک زانی عورت ہو۔ اس سے پہلے میں نے ایک کتے کو بھی اپنے گھر میں پال رکھا تھا۔ میں باہر گئی تھی، ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کتے کے بچے کو لا کر اس کو گھر میں پالا۔ اس کے بعد سارے محلے میں یہ بات مشہور ہوگی کہ میں ایک طوائف ہوں اور زناکاری کا کام کرتی ہوں۔ اس کے بعد سلطان کتے سے مخاطب ہوا کہ بے زبان جانور تو بول۔ وہ ایک بھونکنے لگا۔ سلطان نے کتے سے کہا کہ اگر ان لوگوں نے آپ کی مالکن پر تہمت لگائی ہو تو فوراً اس کو کاٹ لو۔ وہ کتا دوڑ کر ان لوگوں کو کاٹنے لگا۔ اس نے جب ایک بندے کو کاٹ لیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، تو اس نے کہا کہ سلطان مجھے بچا لو، میں سچ بتاؤں گا۔ اس نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ یہ تینوں بندے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ایک دن ہم نے اس عورت کو بازار میں بغیر نقاب کے دیکھا تھا کیونکہ وہ خریداری کر رہی تھی۔ تیز ہوا نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ بے انتہا کی حسین تھی اور اس نے ہمارا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ہم اس پر یہ الزام لگا کر اس سے بدلہ لینا گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ تو یہ سن کر سلطان نے عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ سلطان نے ان 4 آدمیوں کو سارے گاؤں والوں کے سامنے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ سنسار کرنے کے بعد پھر قتل کر کے گاؤں کے مین گیٹ پر لٹکا دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور اس عورت کو باعزت طریقے سے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی پر جھوٹی تہمت لگائیں تو اپنی نیک پرہیزگار بندوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے زبانوں کو بھی زبان دیتا ہے۔